اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا محمد واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے شہدائے اسلام و مکتب اہل بیت کے لیے قزلباش فیملی کے تمام مرحومین کے لیے ہمارے زیدی برادران کے تمام مرحومین کے لیے ان کے والد مرحوم و مغفور کے لیے ان تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر خدایا تجھے واسطہ ان ایام کا شب شہادت کریم اہل بیت ہے، تجھے امام حسن مجتبی اور سید الانبیاء کی عظمت و توقیر کا واسطہ ان مجالس
میں جو کچھ بھی ذکر اہل بیت کی سعادت حاصل کی ہے اس سب کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا سننے والوں، پڑھنے والے اور سب سے اہم کردار اس ذکر اہل بیت کے جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ذکر اہل بیت کی یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، پروردگار تو نے جنہیں یہ سعادت عطا فرمائی ہمارے زیادی برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، تمام پریشانیاں مشکلات دور فرما، حاضرین پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اس آبادی کے تمام محبین اہل بیت پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، خدایا اس ذکر میں حاضر ہونے والے تمام مومنین شیعہ سنی برادران کی تمام مشکلات میں آسانیاں فرما، ان مشکلات، ان آزمائش، ان امتحانات میں صبر و استقامت عطا فرما، ان مشکلات کے نتیجے میں جو آخرت میں تو نے ہمارے لیے درجات مراتب رکھے ہیں ہمیں ان درجات پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا عزاداری اور ولایت کی نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، عزاداری میں خلوص عطا فرما، ہمیں مخلصانہ خدایا اس عزاداری کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، بحق محمد و آلہ الاطہار۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی جیسا کہ آپ مطلع ہیں اور مستحضر ہے آخری گفتگو ہے اس خمسہ مجالس کی۔ عزیزان محترم، 5 روزہ مجالس میں مختلف عناوین ایک عنوان کے تحت موضوع گفتگو ہوئے ہیں۔ میں نے امتحان اور آزمائش الہی میں بعض چیزیں جو عرض کی ان میں مرکزی نقطہ یہی تھا جو آپ تک پہنچاتا رہا کہ پروردگار عالمین نے یہ امتحان، یہ آزمائش ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے جو مقدمات فراہم کیے ہیں اسی کا نام امتحان ہے، تاکہ ہم مستحق کے عذاب و ثواب بنیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم پروردگار کی منظور نظر بنتے ہیں یا اس کے دربار سے خدا نخواستہ رد ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کی آزمائش کا ذریعہ پروردگار نے یہی دنیا کو بنایا ہے، اور پروردگار عالمین نے یہاں جو امتحان جس ذریعے سے لینا ہے کلام مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ایک فرد مومن کے لیے آنے والی مشکلات، مصائب، آلام اس جہت سے کہ وہ پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے، انسان ان آزمائشوں اور مشکلات میں اگر اپنے پروردگار سے درست رابطہ قائم کر لے اور ان اولیاء الہی کی تعلیمات پہ عمل کر لے جن کو پروردگار نے اسی دنیا میں ہمیں کامیابی و کامرانی کیسے حاصل کرنی ہے انہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، تو ہم اس زندگی کی تمام مصائب اور آلام میں کامیابی سے منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں اسی لیے روایات ہیں اور مستند روایات ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کائنات میں 3 چیزیں نہ ہوتی انسان کبھی خدا کی طرف توجہ نہ کرتا۔ ایک مرض، بیماری، دوسرا فقر، غربت، اور تیسرا موت۔ فرمایا اگر بیماری نہ ہوتی انسان اپنے وجود میں یہ ضعف، یہ احتیاج یہ محسوس نہ کرتا، اپنی بے بسی کو اپنے وجود میں حس نہ کرتا، کبھی خدا کی طرف توجہ نہ کرتا۔ بیماری معصوم کا فرمان ہے، صادق آل محمد کا فرمان ہے۔
فرمان ہے کہ ایک مرض، دوسرا فقر، غربت، وسائل کی کمی انسان کو متوجہ کرتی، چونکہ انسان حیات گزارنے کے لیے ان وسائل کا محتاج ہے، ان وسائل کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، اور انہی وسائل کی کمی سے انسان محسوس کرتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں یہ وسائل ہیں جو جب چاہتا ہے دیتا ہے، اور ان ذرائع کو میرے حق میں کر دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو ان ذرائع کو ہونے کے باوجود میرے حق سے چھین لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تیسری شے معصوم فرماتے ہیں جو پروردگار کی طرف توجہ کا سبب بنتی ہے، فرمایا موت۔ مصیبت کے حوالے سے بلا، مصیبت کے حوالے سے کیا خوبصورت حدیث ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ان البلا للکافر ادب وللمؤمن امتحان وللاولیاء درجات۔ فرمایا یہ مصیبت، یہ بلا، یہ مشکلات، یہ مصائب و آلام ہیں کیا؟ ایک ہی مصیبت ایک ہی وقت میں۔ معصوم فرماتے ہیں للکافر ادب، ادب کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کی حد میں لانا، یعنی جو جس کی حد ہے اپنی حد کے اندر آنے کا نام ادب ہے۔ تو معصوم فرما رہے ہیں کہ اللہ ان امتحانات کے ذریعے ایک ہی جگہ چند ہدف ہیں پروردگار کے، جنہیں ہم انسانوں سے اللہ پورا کرواتا ہے انہی مصائب اور آلام کے ذریعے۔ فرمایا کافر کو اس کی حد میں لاتا ہے، وہ جو جری ہو گیا ہے، وہ جو باغی ہو گیا ہے، انہی مصائب و آلام میں اسے پتہ چلتا ہے کہ میری ایک حد ہے، اس سے آگے میرا بس نہیں چلتا۔ آپ نے سنا ہوگا جب اٹلی میں یہ کووڈ کی ابتدا تھی تو سب سے زیادہ وہی لوگ مرے ہیں، تو وہاں کے وزراء کے یہ بیانات سوشل میڈیا پہ آئے کہ زمین کے سارے راستے بند ہو گئے، اب آسمان والے سے امید رکھو۔ ایک سیکولر ملک میں یہ نعرہ لگا۔ اب جانتے ہیں یورپ کے تمام ممالک میں یہ کووڈ کے دوران لوگوں کا اپنے اپنے مذہب کی طرف رجحان بڑھا۔ ایسا ہی ہے نا، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، چرچ کی طرف، یہودیوں کا اپنے طرف، مسلمانوں کا اپنے اپنے عبادات کی طرف توجہ فرمائیں۔ اب یہ امتحان ظاہر میں امتحان ہے، مشکل ہے، اور اگر باطن دیکھا جائے تو اللہ سے بے نیاز لوگ اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے لوگ بے بس نظر آئے، تو یہ بے بسی خود دلیل تھی کہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج بھی وہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کا چونکہ ابھی علاج نہیں ہے، تو پتہ چلا لا علاج ہے ابھی تک، یعنی ان کے پاس اس کا علاج نہ دریافت ہو سکا، کرے گی عقل انسانی کو۔ اور دیکھیں باتیں آج آخری مجلس سے ہے، لیکن شاید باتیں اس طرح ہو جائیں تو آپ محسوس نہیں فرمائیں گے۔ اگر آپ پڑھے لکھے دوستوں کے لیے اہل معرفت اور باشعور دوستوں سے بات یہ کروں تو ان کو زیادہ سمجھ میں آگی، انسان نے جتنی ترقی میڈیکل میں ہوئی ہے، وہ ساری ترقی کا دار و مدار یہی مصیبتیں ہیں۔ نہیں، مرض بیماری آئی تو انسان نے اس کا علاج دریافت کیا، ایسے ہی ہے۔ تو اصل سبب دریافت، وہ جو میڈیکل دریافت ہوئی، کشف ہوئی، اس کا سبب کون سی شے بنی؟ بیماری نا۔ تو اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو انسان وہ ترقی اور وہ صلاحیت جو اس کے اندر تھی اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتا۔ تو اب آپ ظاہر بیماری کا تلخ ہے، باطن میں وہی انسان کی صلاحیت، اہلیت اور کمال کا اظہار ہے کہ فقط انسان ہے جو اس کائنات میں اللہ نے ایسی مخلوق بنائی کہ جو پوشیدہ رازوں کو کشف کرتا ہے۔ تو جو ایسے تھوڑا کر لیتا ہے، کوئی طاقت ہے جو اس کے اندر ان رازوں کو الہام کرتی ہے۔ انسان جب اس طرح متوجہ ہوتا ہے تو وہ راز کھلتے ہیں۔ البتہ ایک بات منبر سے کہوں گا، اب آپ کے ذہنوں میں یہ آئے نہیں آیا تو سوال کی شکل میں کرتا ہوں کہ کافر ہی کیوں کرتے ہیں؟
اللہ نے اس کائنات میں جو محنت اور محنت کا نتیجہ ہے اس کا جو قانون بنایا ہے وہ مسلمان کے لیے نہیں بنایا، وہ انسان کے لیے بنایا ہے۔ جو انسان بھی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کر کے جو کچھ کرے گا اس کا نتیجہ یہاں دینا اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے، اسے خلاف عدل نہ سمجھیں۔ اگر ہم کہیں کہ جو اللہ کا منکر ہے وہ جو کچھ بھی کرے اللہ کو اسے دینا نہیں چاہیے تو یہ خلاف عدل ہے۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ جو جس کا مستحق ہے اسے پہنچایا جائے۔ اس کائنات میں جو پیرامیٹر اللہ نے ترقی کے بتائے وہ مسلمان کے لیے نہیں، مومن کے لیے نہیں، انسان کے لیے۔ قرآن مجید نے اسی لیے یا ایھا الناس بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا، تاکہ دنیا کو پتا چلے اہل ایمان بھی اس کا مخاطب ہے اور انسان بھی اس کا مخاطب ہے۔ اب اگر کسی نے اس بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کی، کافر بھی ہے، قوانین درست پابندی کر رہے ہیں، عقل اور شعور اور فکر اور تدبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نتیجہ ملنا چاہیے۔ پروردگار نے بتایا اگر معاشرے میں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اب یہ ناانصافی ظلم کا جو اجتماعی معنی ہے وہ سب کے لیے ہے، یعنی اگر کسی جگہ پر عدل و انصاف ظاہری معنی میں حاکم ہے وہاں پر کمزور اور طاقتور کو قانون ایک نظر سے دیکھتا ہے، تو قرآن کا بتایا ہوا اصول ہے کہ اس معاشرے کو ترقی کرنی چاہیے۔ اسی لیے مولا کائنات کا وہ جملہ آپ نے آج کل ہر کسی سے سنا ہوگا کہ حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں، چونکہ اللہ کو ظلم پسند ہی نہیں ہے۔ بھئی توجہ فرمائیں گے، دیکھیں بنو امیہ نے 100 سال حکومت کی، بنو عباس نے کئی سو سال، ایسا ہی ہے نا، لیکن دونوں باقی رہ گئے، ان کی قبریں رہ گئی، چونکہ ظلم کرنے والے کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ وہ آپ کو تھوڑے وقت کے لیے نمایاں نظر آئے تو وہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے باطنی۔ کیوں؟ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے باطن میں جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اگر اسے یہ مواقع نہ ملتے تو پتہ کیسے چلتا کہ یہ کیا ہے، اور چونکہ یہ ہے اس لیے اس کی سزا بھی یہ ہے۔ بے توجہ فرمائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، لعنت نہیں کرنی چاہیے، اصل میں وہ لعنت کا معنی ہی نہیں سمجھے۔ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا، یا اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کیوں رحمت سے دوری کی دعا کرنا؟ اس لیے کہ اس نے تیری مخلوق پہ رحم نہیں کیا ہے۔ میں تھوڑی توجہ فرمائیں گے، اس کے لیے رحمت سے دوری کی بد دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے عمل سے انسانوں کو جو اللہ چاہتا تھا وہ سہولت نہیں ملی۔ تو یہ انہیں بھئی بات دقیق ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، جو مثال کے طور پر کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہ کرو، یزید پہ لعنت نہ کرو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یزید سے جو ظلم سرزد ہوا وہ ظلم تھا کیا، یا پتہ ہے لیکن اس ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے۔ تو اس ظلم کو ظلم نہ سمجھنا بھی خود ظالم کے ظلم میں شریک ہونا ہے۔ بات توجہ سے سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، جذبات احساسات سے نہیں کرنا چاہتا، تاکہ ہر کسی تک بات معقول انداز میں پہنچ جائے۔ میں کہتا ہوں سنو جو یزید کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، چھوڑے امام حسین کے قتل پر اب کچھ لوگ اٹھ گئے اور باتیں کرتے ہیں، ابھی چھوڑے۔ میں کہتا ہوں یزید کا مدینے پہ حملہ کرنا اور اپنی فوجوں کو بھیجنا یہ تاریخ کے مسلمات میں ہے یا نہیں؟ تو وہاں پر جو قتل ہوئے، مدینے میں جو صحابی قتل ہوئے، صحابیات پہ جسارت ہوئی، عصمت دری ہوئی، پھر مکے میں اس ملعون کے بھیجے ہوئے گورنر نے وہاں پر کعبے کے غلاف کو آگ لگائی۔ جس بندے سے یہ دو کام چھوڑے امام حسین کا قتل،
یہ چھوٹا ظلم ہے آپ کے ہاں؟ تو اگر کسی کے نزدیک یہ ظلم ہی نہیں اور پھر بھی یزید کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسے یہ ظلم نہیں نظر آ رہے. تو پھر اسے پوچھو ظلم کہتے کسے ہیں؟ بھئی اللہ کی دو مقدس جگہیں، ایک مکہ ایک مدینہ، دونوں کی عزت پامال ہو جائے اور آپ اسی یزید کے لیے ہمدردی رکھیں. نہیں توجہ ہوئی. اگر کوئی یزید سے ہمدردی رکھ کے مکے جا رہا ہے تو اس کا جانا منافقت ہے. اگر کوئی یزید سے ہمدردی رکھ کے مدینے جا رہا ہے تو یہی اس کا نفاق ہے. بھئی مدینے والے سے محبت ہوتی تو مدینے کی توہین کرنے والے کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ ہوتا. میں نے یہ بات ایک اور تناظر میں کی ہے. اب جن لوگوں کو اس ظلم کا ہی پتہ نہیں، ظلم کا یہ احساس نہیں، آپ ان کے ساتھ اور ان کے لیے کیا موقع فراہم کریں گے؟ اب یہ لوگ ایک طرف اپنے دل کو اتنا وسیع کر لیتے ہیں، اتنا وسیع کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اس کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے بخش دے. تو جب کہہ رہے ہو جسے چاہے، بھئی توجہ رہے گی، جب کہہ رہے ہو جسے چاہے تو اس جسے چاہے میں شیعوں کو بھی شامل کر لو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. بھئی اگر کہہ رہے ہیں جسے چاہے بخش دے اور اس جس چاہے میں یزید بھی شامل ہے، تو اگر یزید تمہارے نزدیک جسے چاہو میں شامل ہو سکتا ہے تو شیعوں کو بھی کر لو. بھئی ہمارے نزدیک ہم تو یزید پر یا اہل سنت برادران جو یزید پہ لعنت کرتے ہیں، شیعہ سنی دونوں بھائی جو لعنت کرتے ہیں، وہ بولیے گا وہ قاتل حسین سمجھ کے کرتے ہیں یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. تو ہماری نیت، ہمیں تو ابھی تک ہماری نیت میں تو کوئی شک نہیں نا، ہم تو قاتل حسین پہ لعنت کر رہے ہیں. اب جس حسین ابن علی کا قاتل سمجھ کے لعنت کر رہے ہیں، وہ حسین تو اللہ کو پیارا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. اب جو کہہ رہے کہ اگر اللہ نے وہاں بخش دیا، اب اسے یہی پوچھنا چاہیے کہ تیرے نزدیک یہ تو ثابت ہو گیا کہ ابھی تک اللہ نے بخشا نہیں، اسی لیے تو کہہ رہے اگر بخش دیا تو بخشا تبھی کوئی جاتا ہے جب گناہ ہو. یعنی تم مان رہے ہو یزید کا گناہ ہے، وہ مجرم ہے، تو لو بات جس ذریعے سے کر رہا ہوں منطقی نقطہ نظر سے کہتے ہیں اگلے کے مغالطے کا جواب دینا اس کی زبان میں، اسے جواب نقضی کہتے ہیں. اس کے سوال کو نقض کرنا، جواب کو نقض کرنا. اس جہت سے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے یزید کو بخش دیا، اس کا معنی مان رہا ہے ابھی بخشا نہیں. اگر بخش دیا، وہ بھی اگر کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو آج یزید کو مجرم بھی مان رہا ہے نا، گناہگار بھی مان رہا ہے. تو ہم جس یزید پہ لعنت کر رہے ہیں وہ تو مجرم ہے، اور مجرم پہ لعنت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. بے توجہ نہیں ہے. جو ہم جس یزید پہ لعنت کر رہے ہیں وہ مجرم ہے. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر وہاں بخش دیا، تو اگر بخش دیا تو اس کے بعد لعنت نہیں کریں گے. آپ نے توجہ فرمائی ہے. میری بات پہ توجہ تو ہو گئی نا. بھئی ابھی تو نہیں بخشا نا، ابھی لعنت کرنے دے. جب بخش دیا تو اب اللہ کا معاملہ اور ہمارا ہو گیا. چونکہ اگر اللہ وہاں بخشے گا تو ہمیں بھی تو کہے گا نا. یہ کہتے ہیں اگر اللہ نے بخش دیا تمہارا کیا بنے گا؟ بھئی ہمارا مسئلہ تو حل ہے. چونکہ وہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ ہمارے وہ پنجاب کے خطیب تھے، لاہور میں بھی پڑھتے تھے، قاری جان محمد صاحب فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے بخش دیا تو مان رہے ہو ابھی نہیں بخشا. جب بخش دیا کہتے ہیں جو اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ یزید کو امام حسین کا قتل بخش دے گا، وہ شیعوں کو چھوٹی سی لعنت نہیں بخشے گا. وہ یزید سے نفرت کرنے والوں کو چھوٹی سی لعنت نہیں بخشے گا. اللہ کی رحمت کا دائرہ بڑھائیں تو یزید کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور اگر گھٹائیں تو شیعوں کے لیے دائرہ تنگ کر دیتے ہیں.
پتہ چلا یہ اللہ کی رحمت کو بھی اتنا قبول کرتے ہیں جتنی دشمنان اہل بیت کو فائدہ ہو۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ اتنا ہی قبول کیے بیٹھے ہو جتنا دشمنان۔ آج ہی میں ایک دوست کے پاس گیا، مولانا صاحب بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے۔ بات یہ ہے، اب معذرت چاہتا ہوں، ان اہل سنت بھائیوں سے تو بات ہے ہی نہیں، میں ممبر سے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ان اہل سنت بھائیوں سے بات، اب میں سنی لفظ بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں دنیا میں دو مسلک پاکستان بر صغیر میں بنتے جا رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے، ایک حسینی ایک یزیدی، ایک اہل بیت سے محبت رکھنے والے، دوسرے بغض رکھنے والے۔ شیعہ سنی کی تفریق تو ختم ہو رہی ہے، اور اب بنیاد اساس رہ گئی پہچاننے کی، ایک طرف حسین ایک طرف یزید۔ لوگ پہلے تو کچھ لوگ چھپاتے تھے یزید سے وابستگی، حالانکہ شروع سے انہیں یزید پیارا تھا، لیکن دل میں جو تھا زبان پہ نہیں آتا تھا، اب آنے لگا، اب آنے لگا۔ ہم کہتے ہیں یہ جو یزید کی حمایت کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، بھئی یہ ان کی حمایت سے ہی تو ہمیں موقع ملا ہے۔ لوگ کہتے تھے مجلس کب تک، ہم کہتے تھے جب تک یزید ہے۔ پوچھتے تھے کب تک ہے اور کہاں ہے، ہم کہتے دیکھ لو یہاں ہے۔ پوچھتے تھے نا کہ کب کہاں کون ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا۔ سنیں صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میری بات پر توجہ ہے تھوڑی سی؟ دیکھیں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، یہ بے ربط باتیں نہیں ہیں، یہ میرا پیش نظر تھی، یہ باتیں ممبر سے کرنا ضروری ہے، چونکہ دشمنان اہل بیت، یہ جو دشمنان اہل بیت، دشمنی اہل بیت، یہ اپنے مغالطوں سے، اپنے انہی باتوں سے عام مسلمانوں بیچاروں کو عام اپنے ورگلے میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب کیا کیا جائے، وہاں ادھر بھی ہمیں نہیں پتا، ادھر بھی نہیں پتا۔ پہلے یہ صحابیت کے نام پہ دھوکہ دیتے رہے، اب انہوں نے صحابیت سے مسئلہ آگے بڑھایا۔ تو میں آج بات کر رہا تھا، وہ دوست کے پاس گیا ہوا تھا، تو بات ہوئی، تو ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا دیکھیں جو اہل بیت کا محب ہے، اس کی محبت کی پہلی دلیل ہی یہ ہوگی، بزرگ ہیں کہنے لگے قمی صاحب اہل بیت سے محبت کی پہلی دلیل ہی یہ ہوگی کہ جس سے محبت ہے اس کے دشمن کا تو دفاع ہوتا ہی نہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے بھئی، جس سے محبت ہو اس کے دشمن کا کبھی دفاع نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ادھر سے بھی اظہار محبت کریں اور اس کے دشمن سے بھی، دشمن ہو مخالف نہیں، مخالف اور دشمن میں فرق ہوتا ہے۔ مخالف مثلا دو سیاسی نظریے ہیں، یہ دشمن نہیں مخالف ہیں، دشمنی اور ہے، دشمنی یہ ہے کہ دوسرے کے وجود کو ہی ختم کرنے کے در پہ آ جانا، اسے قبول ہی نہ کرنا۔ مثلا پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مخالفت ہے، دشمنی نہیں، اگر جب وہ دشمنی بنا دیتے ہیں ہم لوگ ان کی وجہ سے دشمن ہو جاتے ہیں، وہ دشمن نہیں ایک دوسرے کے۔ اگر دشمن ہوں تو ایک رات میں پارٹی بدل کے ادھر سے ادھر کیوں چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، رات کو سوتا ایک پارٹی میں ہے، صبح اٹھتا دوسری پارٹی میں۔ اور اب ہماری بدبختی، ہم ادھر بھی اس کے ساتھ ہیں، اسی کے ساتھ، تو پتہ چلا ہم پارٹی کے ساتھ تھے ہی نہیں، ہم اسی کے ساتھ تھے، جدھر وہ گیا ادھر چلے گئے۔ ایسا ہی ہے نا، چلیں یہ باتیں بھی درمیان میں جو ہو جاتی ہیں انہیں سیاسی نہ سمجھا کریں۔ جس ملک میں افراد طاقتور ہو جائیں اور سیاسی پارٹیاں کمزور ہو جائیں وہاں بلیک میل پیدا ہوتے ہیں۔ پارٹی بھی بلیک میل ہو سکتی ہے، لیکن اگر فرد طاقتور ہو جائے نا، دنیا میں اور کہیں بھی فرد طاقتور نہیں، پارٹیاں طاقتور ہیں۔ سیاسی پارٹی طاقتور ہو ملک ترقی کرتا ہے، اگر سیاسی ہو،
یہ درمیان میں ایک بات کی ہے، اب جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسی وقت دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، کس سے؟ جو اس کا دشمن ہے۔ یاد رکھیے یہ محبت کی سب سے پہلی اور محبت کے کمال کی آخری دلیل یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے دشمن سے نفرت ہو۔ میں نے بات کہہ دی ہے لائٹلی انداز میں، جنہیں آل محمد سے محبت ہے، محبت کی دلیل یہ ہے کہ انہیں آل محمد کے دشمنوں سے نفرت ہو۔ چلو یار میں بات چونکہ ممبر سے کر رہا ہوں اس لیے بات وہ کر رہا ہوں جو سمجھ میں آئے۔ جن دشمنوں کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، ان کے بارے میں ممکن ہے آپ کے پاس ایک دلیل ہو ممکن ہے ہو، لیکن جس کی دشمنی واضح ہے اس کی حمایت تو پھر آل محمد سے محبت کیسے ہوگی؟ جس کی دشمنی واضح ہے دور دو چار کی طرح۔ اچھا میں بات ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے تکفیری آل محمد کے دشمن وہ چاہتے بلا کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں اہل بیت کا نام ہی مٹ جائے۔ یہ ہر دور میں چاہتے رہے، ان کے بڑے بھی چاہتے رہے، یہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں جو نفرت جو بغض ہے آل محمد کے لیے، اور اس حقیقت کو منصف مزاج اہل سنت بھی سمجھ گئے ہیں، سمجھ گئے۔ آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا وہ کلپ نہیں سنا، سنیے گا، میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ دشمنی اہل بیت کی دلیل ہے کہ محرم کے نام پہ پروگرام کیا جائے، لکھا جائے محفل ذکر حسین، اور حسین ابن علی کا ذکر ہی نہ ہو۔ ان کے جملے ہیں، میں کہوں تو لوگ کہیں گے ایف آئی آر کٹواؤ، ان کے جملے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ شب عاشور امام حسین کے نام پہ محفل مقرر کر کے یزید کے باپ کے فضائل پڑھے، انہوں نے نام لیا ہے، میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے کہا جو اس شخص کے فضائل پڑھ رہا ہے اسے حسین سے محبت کیا ہے؟ نہیں یار توجہ ہوئی ہے بھئی، یہ کیسی محبت کی دلیل ہے؟ کیسی؟ آج شب شہادت امام حسن مجتبی ہے، امام حسین کا قاتل تو دنیا کے سامنے آیا، امام حسن کا قاتل اس طرح نہ آیا، لیکن اللہ کی یہ مشیت ہے، چھپا وہ بھی نہ۔ اور ہم نے نہیں، اب انجینئر محمد علی کا کلپ سن لو، کس نے امام حسن مجتبی کی شہادت پہ خوشی منائی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے کس نے تکبیر بلند کی؟ صحابی رسول کے سامنے کس نے خوشی کا اظہار کیا؟ اہل سنت بھائیو سنو، خدا کی قسم اگر کسی کے پاس نماز روزہ حج و زکوٰۃ سب کچھ ہو، اگر آل محمد کی محبت نہیں، اس کا یہ سب کچھ شیطانی ہے، رحمانی نہیں۔ میں تعصب کی بنیاد پہ یہ جملہ نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم سرکار کی احادیث قرآنی آیات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، دلائل رکھتا ہوں، اس پر دلائل دے سکتا ہوں، توجہ فرمائیں گے تاکہ بات ادھوری نہ رہے۔ میں آج کی گفتگو آپ سے زیادہ دوسرے برادران کو سنانا چاہتا ہوں، اس میڈیا کے ذریعے جائے یا ویسے جائے۔ آج پاکستان میں جو ناسبیت جو خارجیت سر اٹھا رہی ہے، اس کا سبب اکثریت اہل سنت کی خاموشی ہے، خاموشی ہے۔ آل محمد سے اگر محبت ہے تو پھر دشمنان آل محمد کی وکالت کیوں ہو رہی ہے؟ جگہ جگہ حسین ابن علی کے ذکر کے نام پر مجلس محفل مقرر کر کے باتیں دوسروں کی ہو رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ خوف کیوں ہے؟ جیسے محرم گزرتا ہے تو اس کے جوابی حملے شروع کیے جاتے ہیں، کیوں اس کے اثر کو ختم کیا جائے، اثر کو ختم کیا۔ سوال یہ ہے یہ خوف ہے کیوں؟ ٹی وی پر ذکر مولا علی ہو کاؤنٹر کرتا ہے مولوی، اس کا چہرہ جل جاتا ہے، کاؤنٹر کرتا ہے، دوسروں کا ذکر چھیڑ کے مولا علی کا اہل بیت کا ذکر کو کاؤنٹر کرتا ہے یا نہیں؟ کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہارے دلوں میں چور نہیں تو کیوں کرتے ہو؟ تمہیں خوف کیوں ہے؟ اہل بیت کا ذکر عام ہو خوف کیوں ہے؟ بتاتا ہوں، ممبر سے بتاتا ہوں۔
خدا کی قسم آل محمد کے فضائل جب بیان ہوتے ہیں، آل محمد کے فضائل ہیں حقیقی، قرآن اور سنت میں ہیں، مستند ہیں، بنائے ہوئے نہیں۔ توجہ فرمانا، آج بنیادی باتیں کر رہا ہوں، فضائل نہیں پڑھ رہا، آپ کو ریزن بتا رہا ہوں، سبب بتا رہا ہوں۔ پڑھے لکھے بہت اچھے لوگ آتے ہیں۔ رات میرے ایک بہت قریبی دوست ملے، 10-12 کلومیٹر دور سے آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح اور بھی چہرے جانتا ہوں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، اس آبادی کے مومنین بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر جگہ کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کچھ ہمیں سنتے ہیں، کچھ دوسروں کو سنتے ہیں، جس کا جس طرح بھی اپنا مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق بات سنتا ہے۔ لیکن بات سنیں، میں مجلس سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے ممبر سے اپنے مکتب کی ویسی نمائندگی کرو کہ 12ویں کے سامنے جاؤ تو شرمندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ مکتب آل محمد کو آج لاجک اور منطق کے ساتھ پھیلائیں، جذبات اور احساسات کے نہیں، تبرہ لعن کے ساتھ نہیں، لاجک سے بات کریں۔ آل محمد کے دشمنوں سے نفرت کریں، لیکن وہ بھی دلیل کے ساتھ، تاکہ سامنے والے کو پتا چلے آپ کے پاس دلیل ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات کر رہا ہوں اس مجمع میں، اور چیلنج کرتا ہوں کوئی آئے اور بات کرے۔ آل محمد کے جتنے فضائل بعنوان شیعہ میں پڑھوں گا، وہی فضائل جتنے شیعہ کتابوں میں ہیں اتنے غیر شیعہ کتابوں میں ہیں۔ آپ نے بات پہ توجہ نہیں فرمائی۔ بھئی جتنے فضائل آل محمد کے میں پڑھوں گا یا پڑھتا ہوں یا ہمارا عالم پڑھتا ہے، وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہوں گے، موجود ہیں۔ توجہ رہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کا معنی کہ آل محمد کے فضائل ہم نے بنائے نہیں، ورنہ صرف ہماری کتابوں میں ہوتے۔ بھائی توجہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک عقلی قاعدہ ہر مذہب میں جو اس مذہب کا محترم ہوتا ہے، اس مذہب میں اس کے فضائل ہوتے ہیں، اور یہ کوئی تعجب نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی جو نبی مانتا ہے نا، اس کے مذہب میں اس کے بھی معجزے ذکر ہیں، اس کے بھی مناقب ذکر ہیں، لیکن مسلمان کسی کی کتاب میں مرزے کا نام بھی ملتا ہے نہیں نا۔ اس کا معنی کہ انہوں نے خود ان کے مذہب میں ہیں، دوسرے کے مذہب میں نہیں ہیں، لہذا اس کے لیے حجت ہوں گے، دلیل ہوں گے، میرے لیے کیسے؟ ایسا ہی ہے نا بھئی، اگر بائبل میں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ثابت ہو جائیں، میرے لیے حجت ہی نہیں۔ میں تو بائبل کو آج اللہ کی کتاب ویسے نہیں مانتا جیسے قلب حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ مانتے ہیں آپ؟ اس میں تحریف ہو گئی نا، تحریف کا معنی ہوتا ہے مرضی شامل ہو گئی۔ توجہ فرمائیں، لو آل محمد کی عظمت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ جو فضائل علی ہم پڑھیں، آپ کو حق ہے پوچھیں ہماری کس کتاب میں ہے؟ تھوڑا توجہ فرمائیں، جو فضائل علی پڑھیں گے اپنی کتاب سے پہلے دوسروں کی کتاب سے ثابت کریں گے۔ یہی دلیل کافی ہے کہ مولا علی کائنات کی وہ ہستی جس کے فضائل ادھر بھی ادھر بھی نہیں۔ اب سنیں نوجوان بھائی، سنیں، بزرگوں کو پتہ ہے مولا علی کی شان میں آنے والی روایت اور اس کے پس منظر کو دیکھ لیں گے تو اس پر اعتماد کرنا اور آسان۔ کیسے؟ تاریخ میں بنو امیہ اور بنو عباس یہ دونوں آل محمد کے حامی نہیں تھے، دشمن تھے۔ انہوں نے آل محمد کے فضائل کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا، مٹانے کے لیے حکومت نے اپنے وسائل خرچ کیے، درباری ملا بنائے، بازاری راوی بنائے، جنہیں کہا گیا روایتیں بناؤ۔ کن کی شان میں؟ علی کی، اولاد علی؟ نا، ان کی، دوسروں کی، حکمرانوں کی شان میں روایتیں گھڑو۔ میں نہیں کہتا، علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا کہ بنو امیہ کے دور میں تدوین حدیث کے لیے باقاعدہ لوگوں کو کرائے پہ لیا گیا اور انہیں کہا گیا روایتیں بناؤ علی اور اولاد علی کے مقابلے پہ۔ سنیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
میں نے بات ایک دقیق کر لی، اب ذرا تھوڑا سا ایک فضیلت کا جملہ ہے، آپ ساتھ ہو جائیں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مولا علی کے بارے میں کچھ کہیں، کہنے لگے ما اقولو فی رجل اخفا فضائلہ اعداؤہ بغضا و حسدا، کہتے ہیں میں شافعی اس علی کے بارے میں کیا کہوں جس کے فضائل کو دشمنوں نے بغض میں چھپایا، وَأَخْفَى فَضَائِلَهُ أَوْلِيَاؤُهُ خَوْفًا وَحَذْرًا، فرمایا جس کے فضائل کو دوستوں نے خوف میں چھپایا، دشمنوں نے بغض میں چھپایا۔ سننا، امام شافعی نے کہا بتا، جو پوچھ رہا تھا بتا، کسی شخص کے بارے میں یہ دونوں فضائل بیان نہ کر سکے، نہ ماننے والا نہ دشمن۔ کہا دشمن بغض میں چھپائے، اپنا محب خوف میں چھپائے۔ انہوں نے کہا بتا کوئی شخص دنیا کا ہو تو اس کا نام بھی رہے گا؟ اس نے کہا نہیں رہے گا۔ کہنے لگا کائنات میں صرف علی وہ معجزہ ہے جس کے فضائل کو دوست و دشمن دونوں چھپاتے رہے، جس کے فضائل کو دوست و دشمن دونوں چھپاتے رہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم ان دونوں حالتوں کے درمیان جب میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق یہ دیکھتا ہوں تو مجھے پوری کائنات فضائل علی سے پر نظر آتی ہے۔ توجہ ہے بھئی، یہ ہے میرا مولا۔ چلے جملہ اسی تناظر میں ہے، بڑا خوبصورت جملہ ذہن میں اچانک آیا، اور جب مولا کی فضیلت کا جملہ آئے تو اس کا معنی ہے کہ یہ جملہ آیا نہیں لایا گیا ہے۔ سن لینا، مولا علی کا چاہنے والا وہ امام شافعی، یہ مولا علی کا چاہنے والا نام ہے خلیل، خلیل نحوی، علم عرب میں بہت بڑا ادیب، بہت، یعنی جس طرح اردو میں غالب ہے اس پائے کا بہت بڑا ادیب۔ کہتے ہیں شام گیا، کوفے کا تھا، شام گیا، شام گیا تو اب شام میں گیا ہے۔ شام والوں نے پوچھا علی کو مانتے ہو؟ ہاں۔ کہا کیوں مانتے ہو؟ دوسروں کو بھی مانو۔ کہنے لگا دلیل دیتا ہوں رد کر دو۔ کہتا علی کو مان رہا ہوں تو دلیل سے مان رہا ہوں، دلیل دیتا ہوں رد کرو مان لوں گا۔ کہنے لگا دو دلیل۔ کہنے لگا احتیاج الکل الیہ وَإِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْكُلِّ، کہتے ہیں سب کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا سب سے بے نیاز ہونا۔ آسان کروں جنہیں نہیں پہنچا جملہ، وہ کہتے ہیں سب کا علی کے در پہ آنا اور علی کا کسی کے در پہ نہ جانا۔ یہ دلیل ہے کہ سب علی کے محتاج ہیں، علی بندوں میں کسی کا محتاج نہیں۔ کہتا ہے امام وہ نہیں ہوتا جو محتاج ہو، امام وہ ہوتا ہے جس کے سب محتاج ہو۔ توجہ ہے میری بات پہ توجہ رہے، میری بات پہ توجہ رہے۔ کہنے لگا کہ علی کے محتاج تو سب ہیں اور ہیں بھی ایسے، بھئی دوسروں کی بات چھوڑیں، دوسروں کی چھوڑیں، جنہیں بڑے بنایا جاتا ہے وہی تو علی کے در پہ نظر آئے، اور ایک دو دفعہ نہیں 70 دفعہ کہتے نظر آئے اے علی اگر تو نہ ہوتا تو علی نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا، علی اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ ہلاکت کا معنی مرنا نہیں ہوتا، ہلاکت کا معنی گمراہ۔ سنیں، ایک جسم کی موت ہے، ایک ایمان کی موت ہے۔ ایمان کی موت کو بھی ہلاکت کہا گیا، نہیں جملہ میں نے کہہ دیا ہے، یہ آپ سنتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ علماء نے جو ایک سبب بیان کیا یہی ہے کہ وہ جو کہا نا اگر علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا، کہ اس مسئلے میں میری رہنمائی نہ ہوتی، رہنمائی نہ ہوتی تو میں باطل پہ چلتا۔ بس پتا چلا جو باطل پہ چل سکتا ہے وہ اور ہے، جو باطل سے چلنے سے بچائے اسے علی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہے۔ نعرہ حیدری
میری بات پر توجہ ہے؟ ہم جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ سب نوجوان زیادہ متوجہ ہوں، میں نے جو تاریخ بیان کی، خلافت و ملوکیت پڑھ لیں، مولا کائنات کے اور علی کے بیٹوں کے فضائل چھپائے گئے، دوسروں کے فضائل بنائے گئے، جن کے بنائے گئے اور جس کے اللہ نے بنائے ان میں فرق رہا۔ تو بات یہ کر رہا تھا، خود یہ دلیل ہے یا نہیں کہ اگر مولا علی کے فضائل صرف شیعوں میں ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے شیعوں نے بنا لیے، گھڑ لیے ہیں، لیکن یہ فضائل ادھر بھی ادھر بھی۔ کل جو میں نے حدیث پڑھی، مجھے برادر کہہ رہے تھے کہ اس کی وضاحت اور کر دیجئے گا۔ عزیزو، کل میں نے عرض کیا تھا نا 1,20,000 کے مجمع میں مصطفیٰ نے بازو پکڑ کے دکھایا، یہی فضیلت ہی کافی تھی۔ لوگ سارے فضائل کا انکار بھی کر دیتے، یہی کافی ہے کہ سرکار نے فرمایا جس جس کا میں مولا۔ ابھی تک اس حدیث کا یہ معنی ہمیں درست سمجھ میں نہیں آیا، معذرت چاہتا، جس جس کا میں مولا۔ ہم سرکار کی مولائیت کو تو سمجھ جائیں۔ بتاؤں، سید الانبیاء امام الانبیاء مولا ہیں، تو کس معنی میں مولا ہیں؟ توجہ ہے؟ چلیں بتاتا ہوں۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پر حق ولایت رکھتا ہے۔ نہیں توجہ ہوگی، جانوں سے زیادہ۔ چلے میں آسان کروں تاکہ بات پہنچ جائے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ جس شے پہ مجھے حق ہے وہ میرا اپنا جسم ہے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ دلیل دیتا ہوں، آیا مجھے اور آپ کو یہ حق ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا انجیکشن لگاؤں جو مرنے کا سبب بنے؟ بولیں، انسان کو حق ہے کہ ایک بلڈنگ پہ چڑھ جائے، مثلا مینار پاکستان سے چھلانگ لگا، یار مرنے والا خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ ایز اے مسلمان آپ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی ہے یا نہیں؟ خودکشی، یہ لفظ کا معنی تو واضح ہے نا، خودکشی، اپنے آپ کو قتل کرنا، تو حرام کیوں ہے؟ حرام کس نے کیا؟ بولیں، اللہ نے کیوں حرام کیا؟ میری جان جو مرضی کروں، یہی اسی لیے تو حرام ہے کہ میری ہے نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، میں اور آپ سمجھ بیٹھے میری ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں دی ہے، تمہیں دی ہے، میں نے دی ہے۔ چلے میں نے ایک مثال دیا کرتا ہوں، بات واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات سے بات کا ربط جڑتا ہے اور وہ بات اپنے دائرے سے خارج بھی نہیں ہوتی، اس لیے مثال دے دیتا ہوں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، بچہ دنیا میں آتا ہے، پہلے دن کا بچہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان سب لے کے آتا ہے، ان سب سے کوئی کام لے سکتا ہے؟ بولیے، نہیں لے سکتا نا۔ ہاتھ سے کوئی شے پکڑ نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، آنکھ سے دور تک دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے اونچی آواز سن نہیں سکتا، قدموں سے چل نہیں سکتا۔ یہ ایک دن کا بچہ یہ سارے اعضاء لے کے آتا ہے نا، اور ان سے کوئی کام لے سکتا ہے؟ بولیے گا نہیں نا، تو یا اللہ سارے اعضاء دے کے بیکار کیوں کر دیے؟ باتیں بات سمجھنے والی ہوتی ہیں، انشاءاللہ جب یاد کریں تب دعا دیں، مزہ تو تب ہے نا۔ بھئی توجہ فرمائیں، یہ سارے اعضاء بچہ لے کے آیا، ان سے کام نہیں لے، پروردگار تو نے دے کے بیکار بھی کر دیے، اور 1 سال تک ان سے کوئی کام نہ لے سکا، پروردگار پھر دیے کیوں؟ اور دے دیے تھے تو آتے ہی کام پہ لگ جاتے۔ پروردگار نے فرمایا میں نے 1 سال یا 6 ماہ یا جتنی دیر بھی انہیں بیکار اس لیے رکھا تاکہ تمہیں سمجھاؤں، تیرے نہیں۔ میں نہ چاہوں تو ان میں کوئی طاقت نہیں آتی۔ پروردگار نے فرمایا جب ان میں طاقت آ جائے تو انہیں ویسے استعمال نہ کرنا جیسے تو چاہتا ہے، ویسے کرنا جیسے میں چاہتا ہوں۔ توجہ ہے؟ فرمایا ان ہاتھوں میں طاقت آ گئی تو ہر کسی پہ نہ اٹھانا، ہر کسی پہ نہ اٹھانا، اسے ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں اٹھانا۔ یہ ہاتھ میں طاقت میں نے دی ہے،
جن کی وجہ سے تجھے دی ہے وہ ہے تیرے ماں باپ، ان کے سامنے ان ہاتھوں کو جھکائے رکھنا، ان شانوں کو جھکائے رکھنا. یہ آنکھیں میں نے دی ہیں، ہر طرف نہ اٹھانا، جدھر میں چاہوں ادھر اٹھانا. یہ زبان میں نے دی ہے، ہر جگہ نہ کھولنا، ہر کسی کے سامنے نہ کھولنا. نہیں جملہ ماشاءاللہ متوجہ ہے تھوڑا سا، آپ میرے ساتھ ہوں گے تو سمجھ آئے گی. کہا یہ زبان میں نے دی ہے، یہ کسی کے سامنے نہ کھولنا، اور خصوصاً اس کے سامنے تو کھولنا ہی نہ جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے. توجہ ہو گئی ہے. فرمایا یہ زبان ہر کسی کے سامنے نہ کھولنا. کہا اگر دوسروں کے سامنے کھولو گے تو گناہگار رہو گے، لیکن اگر اس کے سامنے کھولی نا، اس کے سامنے جسے میں نے محبوب بنایا ہے، تو میں سورہ حجرات میں اعلان کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا تمہارے اعمال حبط کر دوں گا. ماشاءاللہ مجھے پتا ہے پڑھے لکھے دوست اور سننے والے دوست، جملہ نیا نہیں لیکن کہہ دیتا ہوں. حبط ہے بے توئیں، ضبط زواد بے توئیں، ضبط اور حبط میں فرق ہے. ضبط شے ہو جائے تو واپس مل جاتی ہے، بھائی ضبط ہو جائے سیل ہو جاتی ہے، اس کا معنی شے آپ کی ہے، لیکن جب تک اجازت نہ ملی تو قابل استعمال نہیں ہے. اللہ نے کہا ضبط نہیں کروں گا، حبط کر دوں گا. ضبط اور حبط میں فرق ہے. ضبط میں شے کو بچا کر سیل کر دیا جاتا ہے، قبضے میں لے لیا جاتا ہے. حبط میں ایسا نہیں ہوتا. حبط میں اللہ کہتا ہے میں عمل کو ہی جلا دیتا ہوں. فرمایا جو میرے نبی کے سامنے صدا بلند کرے، صدا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند کرے. تو عرض کر رہا تھا انسان یہ آزاد لے کے آتا ہے، ان سے کام کوئی نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس نے دیے، اس نے دیے ہیں. اللہ اکبر. دے کر بیکار کر دیے تاکہ تمہارے لیے درس بنے. یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں. توجہ رہے، سمیٹ رہا ہوں گفتگو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو حق اللہ نے مجھے اپنے جسم پر نہیں دیا، رسول کی ولایت یہ ہے کہ وہ حق مصطفیٰ کو ہے. میں اپنی مرضی سے معذرت چاہتا ہوں، اس جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. توجہ. لیکن مصطفیٰ کہے نا وہ سامنے تیر چل رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، جاؤ اب رکنا حرام. اور اس راہ میں مر بھی گیا تو ہلاکت نہیں، شہادت ہے. کیوں؟ چونکہ مصطفیٰ کو یہ ولایت اللہ نے دی ہے. یہ ہے مصطفیٰ کی ولایت. بات تو میں نے کہہ دی ہے. یعنی جو حق مجھے اور آپ کو اپنی جان پر نہیں، وہ سرکار کو ہم پر اللہ نے دیا ہے. تو جو حق، اسی کا نام ہے ولایت. ولایت سے ولی، ولی سے مولا. اسی لیے سرکار کہہ رہے تھے جس کا میں مولا. بات پہنچ گئی ہے. بھائی بات توجہ ہو گئی. فرمایا جس کا میں مولا، اس کے علی مولا. اچھا اب سرکار نے فرمایا جس طرح کا میں مولا ہوں، علی اسی طرح کا مولا ہے. جس طرح کا میں مولا ہوں اسی طرح کا علی مولا ہے. اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. نہیں، اگر مولا کا معنی یہاں وہی نہ ہوتا جس میں مصطفیٰ ہیں، تو واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ غدیر ہوا کہاں؟ مقام جوحفہ میں. جوحفہ میں چلے جملہ ذہن میں آ گیا تو عرض کرتا ہوں. مقام جوحفہ جو حج پہ گئے ہیں جانتے ہیں، اس سے ایک راستہ نکلتا ہے یمن کو، ایک مدینے کو. جو عرب کے مشہور شہر ہیں نا ان کی طرف جوحفہ سے راستے نکلتے ہیں. توجہ رکھنا، توجہ. اس وقت آج بھی ہے،
اس وقت بھی ایسا ہی تھا اور لوگ آتے تھے سواریوں پر. یہاں وہ نقطہ تھا جہاں سے انہوں نے اپنے اپنے گھروں کو جانا تھا. سب نے سرکار نے کہا رکو, روک لیا. کتنے دن روکے رکھا ماشاءاللہ, 3 دن. یہ یاد رکھا کریں بات, غدیر میں سرکار نے 3 دن روکے رکھا. 3 دن بھئی توجہ رہے. اب جو 3 دن وہاں رکے رہے, آئے تھے حج کر کے, ان کے گھروں میں انتظار تھا یا نہیں تھا نا. اور یاد رکھیں اس وقت بھی لوگوں نے حساب کتاب کیا ہوتا ہے. درست حساب تھا کہ اگر اونٹ پہ گیا ہے تو اتنے دنوں میں پلٹے گا, چونکہ حج کا پیریڈ مکمل ہوتا ہے نا. اگر گھوڑے پہ گیا ہے, فلان نسل کا گھوڑا ہے تو اتنا دوڑتا ہے اتنے دنوں میں, اتنے دنوں میں, اتنے. ہر گھر میں پتا ہے ہمارا حاجی آ رہا ہے. اب حاجی 1 دن لیٹ, پریشانی بڑھ گئی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. حاجی دوسرے دن لیٹ ہو گیا, پریشانی اور بڑھ گئی. حاجی 3 دن لیٹ ہو گیا تو اب پریشانی کتنی ہوگی, کتنی بڑی پریشانی. بھئی بول کے بتائیں, اب ہر گھر میں یہ فکر نہیں کہ آئیں تو پوچھیں حج کیسا ہوا. ہر گھر میں سوال یہ ہوگا لیٹ کیوں ہوا. آئے ہائے, اب پتا چلا کہ مصطفیٰ نے علی کی ولایت کو گھر گھر کیسے پہنچایا ہے. توجہ ہے میری بات پہ, بڑی مہربانی, توجہ ہے. اب پتا چلا کہ سرکار نے اہتمام و انتظام کیسا کیا. فرمایا, سرکار نے فرمایا یہیں روکوں گا, 3 دن روکے رکھوں گا. اب ہر گھر میں گیا تو جاتے پوچھا خیر تھی, کہنے لگے خیر نہیں ہے. اب جن کو ولایت علی نہیں سنانی انہیں بھی سنانا پڑی. اسی لیے تو سرکار نے کہا تھا کہ یہ پیغام چاہتا ہوں یبلغ الحاضر الی الغائب, حاضر غائب تک پہنچائے. یبلغ الوالد الی ولد, باپ اپنے بیٹے تک پہنچائے. تو کہوں جملہ, یہ پیغام وہی باپ اپنے بیٹے تک پہنچائے گا جس کا بیٹا اپنا ہو. باواز بلند صلوات. توجہ ہے میری بات پہ. اچھا, جو عرض کرنا چاہ رہا تھا بات سمیٹ لیتا ہوں. میرے بھائی بھی آ گئے, میں نے اس کے بعد پڑھنا ہے, اس لیے میں نے انہیں دیکھا تو مجھے یاد آیا, میں نے گھڑی پہ دیکھا. توجہ فرمائیں گے, میں ایک ہی جملہ بس کہتا ہوں, انشاءاللہ وضاحت پھر بہت ساری باتیں رہ گئیں, ابھی رہ گئی ہیں. 60 منٹ ہو گئے اور ابھی رہ گئی ہیں. اب توجہ فرمائیں کہ میرا ارادہ تھا کیا, اگر اس کے بعد مجلس نہ ہوتی. اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں, وہ پیغام رسول نے پہنچایا تو ادھر بھی پہنچا, بھئی ہر کسی تک پہنچا. اب وہ جن کے دل میں نفاق تھا, اب وہ چلاکی کرنے لگے. نہیں سنیں, حارث بن نعمان فہری کے واقعے میں چلاکی کیا ہے, مکاری کیا ہے, یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور یہ میں کہہ دیتا ہوں, میں نے آیت اللہ سید آغا وحید خراسانی کی تقریر میں یہ سنا, اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے علماء مقصر نہیں ہوتے ہیں. توجہ ہے یار, یہ مقصر کا آج تک ہمیں تو پتا نہیں چلا. جتنے فضائل میں پڑھتا ہوں یہ تو ہم نے تو علماء سے ہی سنے ہیں. اب جس نے علماء کو پڑھا ہی نہیں اسے ہی کیا پتا, وہ جو مرضی کہہ دے. معذرت چاہتا ہوں, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن علماء سے ہی تو آج ولایت پہنچی ہے. یہ جتنے مولا علی کے فضائل ہیں یہ کس سے پہنچے, میں نے تو لکھا ہی نہیں. بھائی میں جب نہیں 13 سال کم پڑھ کے نہیں لکھ سکا تو جو 13 دن بھی نہیں گیا. میں ایسے بھی ہیرے جانتا ہوں جنہوں نے ڈائری لکھنے کے لیے بندہ رکھا ہوا. وہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں. یہ گجر خان میں مجلس تھی, وہ بانی نے کہا یار یہ ذاکر طویل کر رہا ہے ذرا. اب میں نے ذاکر لفظ ویسے کہا یار اسے لکھ کے بھیجو کہ مختصر کرے. وہ کہتا ہے ذاکر کہہ رہا ہے کہ مجھے بانی کہہ رہا ہے کہ حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھو. وہ نیچے آیا تو غصے سے یار میں تینوں کدوں کیا سی شہادت پڑھ. وہ ساتھ والے بندے نے ہاتھ قبلہ مہدرچ, وہ پڑھنا میں نے تھا اور میں نے ان کو پڑھ کے سنانا تھا. اس نے کیا لکھا ہے, اب توجہ فرمائیں جو بات کہنا چاہ رہا. حارث بن نعمان فہری نام ہے, حارث بن نعمان فہری.
اسے خبر ملی، دوڑتا آیا مدینے میں، ناکے پہ بیٹھ کے دوڑتا آیا، آ کے اپنوں کو ملا، کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا رسول خدا نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، سن لینا یہ کچھ کہا ہے۔ جب یہ کہا نا، کہنے لگا آؤ میرے ساتھ، آج دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ سننا اس کی چالاکی۔ آیا، سرکار تھے مسجد نبوی میں، سرکار کو مخاطب کر کے گستاخی سے کہتا محمد تو نے کہا ایک خدا کو مانو، مان لیا، تو نے کہا مجھے نبی مانو، مان لیا، تو نے کہا نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کروا کے بھی راضی نہیں ہوا، اب علی کو ہم پہ ولی بنا دیا، من کام ربوں کا اپنی طرف سے کیا یا حکم خدا سے؟ بلا تشبیہ سرکار نے یوں اشارہ فرمایا من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اب آسمانوں کو دیکھا، کہنے لگا اے میرے اللہ، نہیں اے اللہ، اگر محمد نے علی کو ہم پر مولا تیرے حکم سے بنایا ہے، میں نہیں مانتا، مجھ پہ عذاب بھیج۔ سننا، اب بول کے بتائیے گا منافق بزدل ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیں، منافقت کرتا ہی اس لیے کہ بزدل ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ بزدل تھا اسی لیے منافق تھا، پھر اتنا بہادر کیسے ہو گیا کہ عذاب مانگ رہا ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ عذاب نہیں مانگ رہا، چلاکی کر رہا تھا۔ چلاکی کیا کر رہا تھا؟ اس کے ذہن میں تھی وہ آیت کہ جب سرکار مکے میں تبلیغ کرتے تھے تو سب جھٹلاتے تھے اور عذاب آتا نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے اگر یہ اللہ کا بنایا ہے، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ سارے ابو کہتے اگر تو اللہ کا بنایا ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے آیت اتاری وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا حبیب ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ تو ان میں ہے، اور تو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تیری رحمت رکاوٹ بن جاتی ہے، میں عذاب کرنے لگتا ہوں، تو ہے کل کے لیے رحمت، تیری رحمت کی وجہ سے عذاب ڈال دیتا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ دونوں آیتیں تھیں۔ چلاکی کیا کر رہا تھا؟ سوچ رہا تھا مانگوں گا عذاب آئے گا نہیں تو کہوں گا اگر حکم خدا ہوتا تو عذاب یہیں آ جاتا۔ اب یہ سوچا، ادھر مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ نے کہا ایک ان کی چال ایک میری چال، سب کے سامنے مانگا عذاب، اللہ نے بھیج دیا یا نہیں؟ سب شیعہ سنی تفسیر سالبی پڑھ لو، تفسیر فخر الدین رازی پڑھ لو، تفسیر در منصور پڑھ لو، عذاب آ گیا، آ کے اس کو جلا دیا۔ لیکن سوال تو پھر بھی آیا، یا اللہ تو نے ہی اعلان کیا تھا کہ یہ رحمت کل ہے اور اس کی موجودگی میں عذاب نہیں کروں گا، آج کر دیا، کا اسی لیے کیا تاکہ قیامت تک تمہیں پیغام سناؤں، جو غدیر کا منکر ہوگا اسے رسول کی رحمت کے دائرے سے نکال دوں گا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ جو اس غدیر کا منکر بنے گا اسے رحمت مصطفیٰ کے دائرے سے نکال دوں گا۔ ولایت علی حفظ نظام مصطفیٰ، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ اعلان ختم نبوت پہ مہر ہے۔ بات میں نے بہت بڑی کہی ہے، آپ نے جلدی میں نے کہہ گیا توجہ نہیں فرمائی۔ خدا کی قسم علی ولی اللہ پڑھنے والا وصی رسول اللہ پڑھتا ہے، وخلیفۃ بلا فضل پڑھتا ہے، وہ مانتا ہے، اعلان کر رہا ہے نبوت ختم ہو گئی، دلیل کہ میں علی کو وصی مان رہا ہوں، میں رسول کا خلیفہ مان رہا ہوں۔ رسول کا خلیفہ علی کو مان کر اعلان کرتا ہے، جو علی کو مصطفیٰ کے بعد نبی نہ مانے وہ کس کو مانے گا؟ توجہ ہے؟ اس لیے یہ خلیفۃ بلا فصل کی اذان، یہ عقیدہ ختم نبوت پر مہر تصدیق ہے، اور قیامت تک جہاں جہاں سے خلیفت بلا فصل کی اذانیں ہوتی رہیں گی، اعلان ہوگا بس دیکھو جنہوں نے نبی کا نائب ایسا مانا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا۔
جن کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہوگا، جن کا مرتضی ایسا ہے اس مرتضی کا مصطفیٰ کیسا ہوگا، جن کا در ایسا ہے ان کا شہر کیسا ہوگا۔ ہم اعلان کرتے ہیں، ہمیں اس اعلان سے روکنے والے بتائیں کہ وہ ختم نبوت کو کیسے ثابت کریں گے۔ وہ ملعون کہہ رہے ہیں، ملعون کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کی اذان، مسلمانوں کا کلمہ اور شیعہ کا کلمہ کہہ رہے ہیں، کہتا ہے مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شیعوں کا کلمہ ہے۔ سنیں اہل سنت بھائیوں، میں کوئی یہ فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرتا، لیکن یہ باتیں ہوتی ہیں، میڈیا پہ آتی ہیں، ان کا جواب دینا ضروری ہے، اثر ہوتا ہے۔ کہتا ہے مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس جاہل سے پوچھو کلمہ پڑھا جاتا ہے یا کلمے کو مانا جاتا ہے؟ نہیں توجہ ہوئی بھائی، محمد رسول اللہ پڑھنے والا صرف مسلمان ہے یا ماننے والا؟ اگر پڑھنے والا مسلمان ہے تو مرزائیوں کو کیوں کافر کہتے ہو؟ وہ تو علی ولی اللہ نہیں پڑھتے۔ آئے ہائے ہائے، ان کا کلمہ تو تمہارے ساتھ ختم ہو رہا ہے، ان کی تو نماز بھی ویسی ہے، ان کا تو روزہ بھی آپ کے ساتھ کھل رہا ہے۔ پتا چلا کہ کلمہ پڑھنا دلیل نہیں، جو پڑھ رہے ہو اسے ماننا دلیل ہے۔ بات پہ توجہ ہو گئی؟ جو محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے اسے سرکار کو خاتم النبیین ماننا ہے۔ اگر خاتم النبیین نہیں مانتا تو محمد رسول اللہ پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ دوسری بات، جاہل لوگ ایسے ہی باتیں بنا بیٹھے، کلمہ کہاں دلیل اسلام ہے؟ نہیں، ابھی دلیل دیتا ہوں۔ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، یہ بچہ ہے نا، ساری زندگی بھی کلمہ نہ پڑھے مسلمان ہے، نہیں ہے مسلمان، یہ مسجد میں کیسے چلا جاتا ہے؟ اگر مسلمان نہ ہو تو مسجد میں کیسے جا رہا ہے؟ نہیں توجہ ہو، یہ بچہ مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ جا سکتا ہے۔ کیوں جا سکتا ہے؟ ایک کافر کا بچہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا۔ سنیں، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا کلمہ نہیں پڑھتا پھر بھی مسلمان ہے۔ جو آج کافر عیسائی آ جائے کہ میں مسلمان کلمہ پڑھا، اس کا بیٹا بھی نہیں پڑھے گا جو پیدا ہو کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اس کا معنی کہ اسلام دو طرح پہنچتا ہے، یا نسل میں یا پڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بھائی نہیں پڑھا، بھائی اس گھر میں دین تھا، وہ پڑھیں جس کے باپ کافر تھے۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ بھائی اگر پڑھنا کلمہ پڑھنا دلیل اسلام ہے تو منافق کو کیوں منافق کہتے ہیں؟ پڑھ تو رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے مان نہیں رہا۔ چلے اب آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہاتھ جوڑ کر، خدا کی قسم ولایت پڑھنا دلیل نہیں، ماننا دلیل ہے۔ وہ علی کو ولی ماننا ہے، ماننا، پڑھنا دلیل نہیں، ماننا۔ کیا ماننا؟ علی کائنات میں امام ہے، معصوم ہے، اللہ کا بنایا ہے، عالم علم الہی ہے، وجہ ہے معصوم عن الخطا ہے۔ جو بندہ یہ تین چیزیں مانتا ہے، علی کو اللہ کا بنایا، معصوم، عالم علم الہی، وہ شیعہ ہے۔ یہ ماننا شیعت ہے، یہ ماننا۔ 12 مثلا کسی سے پوچھو امام کتنے، اگر کہے 12 شیعہ ہے۔ خدا کے لیے شیعت کا وہی معیار رکھو جو آل محمد نے دیا ہے، اور اس مشی سے آپ کے درمیان جو وحدت سے دشمن پہ روب ہے اس کو قائم رکھنا، خدا کے لیے ختم نہ ہونے دینا، خدا کے لیے اس وحدت اور ہم دلی جو نزدیک دل آئے ہیں دور نہ ہونے دینا۔ اور اگر کوئی دور کرنے لگے سمجھ لینا یا جاہل ہے یا کسی نے سکھایا ہے یا دوستوں میں دشمن ہے۔ شیعت کو آج وحدت کی ضرورت ہے۔ یہ چند دن پہلے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں مسلم سٹوڈنٹس کے نام پر تکفیریوں کو بلایا گیا، بہت بڑا ان کا اجتماع کیا گیا، حکومتی نمائندے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ ہونے والی ایف آئی آر، چکوال میں ہمارے دوست نے ایک ایف آئی آر کاؤنٹر کروائی، آج اسے ختم کر دیا گیا، جبکہ باقی سب کی ایف آئی آر ابھی تک باقی ہیں جو شیعوں پر ہوئی۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، آج پھر ایک کھیل کھیلا جانے لگا ہے،
اس کا مقابلہ کرنا ہے تو وحدت چاہیے، آپ کی بیداری چاہیے، میدان میں حضور چاہیے۔ جتنا عزاداری برپا کرنا ضروری ہے، عزاداری بچانے کے لیے قربانی دینا اس سے بڑی ضرورت ہے۔ بڑی مہربانی، سب مل کر 5 دفعہ، سب مل کر حسین لبیک یا حسین۔ سب مومنین، مسلمین، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ معذرت چاہتا ہوں، وقت بالکل نہیں رہا، اب شب شہادت بھی ہے، اگرچہ دوستوں نے، برادران کا کہنا تھا کہ شب شہادت کے حوالے سے امام کی مصیبت پڑھوں، لیکن انشاءاللہ پھر وقت ملا تو زیادہ پڑھوں گا۔ لیکن آج جس امام کی شہادت کی شب، بس اب میں نے ایک جملہ کہنا ہے اور آپ ساتھ ہو جائیں گے۔ آؤ شیعہ سنی بھائیو، ہم سے پوچھو، یہ جو پنجتن ہیں، پنجتن جن کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سوچا ان پنجتن کے جنازے اٹھے کیسے ہیں؟ پنجتن میں پہلی ہستی مصطفیٰ ہے، 27 سفر ہے، 28 کی رات آ گئی۔ پنجتن میں پہلی ہستی مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا جنازہ لوگوں نے پڑھا نہیں۔ تاریخی حقیقت ہے، صرف علی، بطول اور بنی ہاشم کے چند لوگ، آل محمد کے ماننے والے لوگ جنازے میں شریک ہوئے۔ کبھی سوچا ہے کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور جنازہ دفن کرنے کے لیے بنی ہاشم رہ جائے اور رونے والی بطول ہو، رونے والی بطول کی بیٹیاں ہوں؟ پہلا جنازہ رسول کا جسے لوگ چھوڑ گئے، دوسرا جنازہ بطول کا جسے علی نے کسی کو اطلاع نہ دی، اور کس طرح اٹھا۔ مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے ایک اپنے عالم کا، کہتے ہیں شیعو، کائنات میں سب سے بڑی مظلومہ سیدہ ہے جس کی مظلومیت آج تک باقی ہے۔ کیسے باقی ہے؟ آپ آج کربلا جائیں، آپ کو گریہ آتا ہے لیکن دل میں وہیں ایک خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیسے اور کیا دیکھ کر؟ حسین کی زری دیکھ کر، زری پہ چراغاں دیکھ کر۔ میری بات جن تک پہنچ رہی ہے، اس زری پہ چراغاں دیکھ کے دل میں ایک کونے میں ایک سکون تو ہوتا ہے۔ مولا جس کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا، آج اس کی زری تو آباد ہے نا، قبر پہ رونق تو ہے نا۔ دوسرا جنازہ 12 اماموں میں امام موسیٰ کاظم کا ہے جو پلے بغداد پہ پڑا رہا۔ آج کاظمین جاؤ تو روزہ آباد ہے۔ ایسا ہی ہے نا، خدا کی قسم ایک قبر آج بھی ایسی ہے۔ آپ مدینے جائیں تو مدینے کی گلیوں میں رسول کو مخاطب کر کے کہا کریں، یا رسول اللہ تیری بطول کہاں ہے؟ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی کا یہی جملہ میں نے کہا تھا یہیں پر ہی۔ مولانا اظہر حسن زیدی کے حالات زندگی میں مولانا کوثر نیازی نے یہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں بھٹو کے دور میں ایک علماء کا وفد میری سرپرستی میں عمرے پہ گیا۔ کہتے ہیں ہم مکے میں عمرہ کر کے مدینے زیارت پہ آ گئے۔ کہتے ہیں مدینے میں ہمارا چند دن قیام تھا، 2 دن گزر گئے۔ کہتے ہیں میں ہر نماز مدینے مسجد نبوی میں پڑھتا، میرے ساتھ دوسرے علماء پڑھتے، لیکن زیدی صاحب نظر نہ آئے۔ میں جلدی جلدی واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کسی عالم نے مجھ سے پوچھا، نیازی صاحب، زیدی صاحب جب سے مدینے آئے ہیں 2 دن گزر گئے، 2 دن باقی ہیں، وہ روضہ رسول پہ نظر نہیں آئے، آئیں ان کے کمرے میں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم وہیں سے اٹھے، سامنے ہوٹل تھا، کمرے میں آئے، میں نے آتے ہی سلام کیا، زیدی صاحب نے سلام کا جواب دیا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً سوال کیا، زیدی صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ کہا پھر نماز مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے نانا کے روزے پر جا کر حاضری کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی پوچھے تو میں جواب دوں۔ کہنے لگے کوثر میں یہاں پہنچا، تیار ہو کے چلا، جب دور سے میری نظر رسول کے گنبد خضرا پہ پڑی، وہ سبز گنبد پہ دور سے نظر پڑی، تو میں نے سوچا میں جا کر رسول سے کیسے پوچھوں۔
حیران ہو کر کوثر نیازی صاحب نے کہا کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ کہا آؤ میرے ساتھ۔ کہتے ہیں میرا بازو پکڑا اور صحن میں لے آئے۔ کہتے ہیں بلا تشبیہ یوں روضہ رسول اور یوں جنت البقیع، درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کوثر تیرا اور میرا تو ایمان ہے نا، جو دور سے آئے وہ دو سوال ضرور کرتا ہے، ایک خود کیسے ہو، دوسرا تیری اولاد کیسی ہے۔ کہا اب میرے ساتھ پوچھ یا رسول اللہ تیری بطول کیسی ہے، یا رسول اللہ تیرا حسن کیسا ہے، یا رسول اللہ تیرا حسین کیسا ہے۔ کہا میرا دل تو چاہا لیکن میں پوچھ نہ سکا، رسول کی آواز آئے گی، میری ایک ہی بیٹی تھی 95 دن زندہ رہی، اپنے پہلو سے ہاتھ نہ ہٹا سکی۔ اجرکم من اللہ، ایک جملہ اور آپ کی زحمت ختم۔ انشاءاللہ پھر کبھی آیا مسائب پڑھوں گا، تفصیل سے معذرت چاہتا ہوں۔ عزادارو ایک جملہ ضرور سنو، یہ جملہ مولانا یارشاہ صاحب ہمارے بزرگ عالم تھے۔ میں علی پور سیدہ گیا، وہاں مجھے کسی دوست نے یہ جملہ سنایا، میں نے ایبٹ روڈ بھی یہ جملہ پڑھا، کائنات میں سب سے بڑی مظلومہ جناب سیدہ ہے۔ بس میں نے اشارہ کرنے، حالات اجازت اس جملے کی وضاحت کی نہیں دیتے۔ ایک جملہ کہنا ہے، میں امام حسین کی شہادت پڑھوں تو شمر کا ذکر کرتا ہوں، میں امام حسن کی شہادت پڑھوں تو جودہ کا نام لے سکتا ہوں، میں مولا علی کی شہادت پڑھوں تو عبد الرحمن ابن ملجم کا نام لے سکتا ہوں۔ ہائے مظلومہ، ہائے رسول کی بیٹی، جیسے تیری قبر مخفی ہے تیری شہادت بھی مخفی ہے۔ اللہ جانے بارواں جب آئے گا تو پھر پوچھے گا۔ ایک جملہ سن لو تاکہ آپ کا رونا میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ آج کی شب کا ذکر ایک لفظ میں کرنا ہے۔ ایک جنازہ رسول کا لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ایک جنازہ بطول کا، جناب سیدہ کی وصیت پر علی نے کسی کو نہ بلایا۔ میرے ساتھ رہنا، شیعہ کا بچہ بچہ واقف ہے۔ تیسرا جنازہ پنجتن کے گھر سے علی کا اٹھانا، کوفے سے اٹھا اور 100 سال کسی کو خبر نہ ہوئی۔ عزادارو 3 جنازے اٹھ تو گئے نا، 3 جنازے اٹھے، رسول کا جنازہ وہیں دفن ہو گیا، بطول اور علی کا جنازہ رات کو دفن ہو گیا۔ آؤ پنجتن میں پہلا جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں جا رہا ہے، بتاؤں کیسے گیا؟ اور اہل سنت شیعہ بھائیوں پوچھتے ہو نا روتے کیوں ہو؟ کائنات میں کبھی ایسا جنازہ دیکھا ہے جو قبرستان سے واپس آئے؟ نہیں۔ بطول کے 2 بیٹے، ایک کے جنازے پہ تیر اور دوسرے کا جنازہ تیروں پہ کھڑا رہا۔ عزادارو جب جنازہ واپس آیا، میری اور آپ کی آقا زادی دوڑ کر آئی، کہنے لگی بھائی حسین خیر تو ہے؟ کہا کربلا کی ابتدا ہو گئی، آؤ مل کر دونوں بہن بھائی تیر نکالے۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔